اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں توشہ خانہ میں اہم سماعت کے بعد عمران خان کی بہن علیمہ خان اور سلمان صفدر اس وقت باہر آ رہے ہیں. ذرا پیچھے ہو جائے نا. تھوڑا سا پیچھے. جی سلمان صفدر صاحب کیا پیش ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب اور ان کی مسز بشرا عمران کو نیب نے ایک دفعہ پھر توشہ خانہ کیس کے ایک نئے گفٹ کے اوپر ان کو اریسٹ کر رکھا ہے اور اس کا ریمانڈ بھی اس وقت لیا جا رہا ہے. اس ساری کارروائی کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. ادھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی کیس کو ایک ہی الزام کو کتنی دفعہ پروسیکیوٹ کریں گے. کرمنل لاء میں اس کی ممانعت ہے. 403 CRPC کا اور آرٹیکل 13 کانسٹیٹیوشن کا وہ کہتا ہے کہ تمام جرم جو آپ کے نالج نوٹس میں آئیں وہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں ایک ہی کیس میں پروسیکیوٹ ہوں گے. کوئی کیس بچے نہیں دیتا کہ پہلے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان بٹس اینڈ پیسز ان پیس میل اپروچ فریگمنٹڈ اپروچ آہستہ آہستہ کبھی ہار کا کیس ہوگا, کبھی انگوٹھی کا ہوگا, کبھی گھڑی کا ہوگا, جبکہ ساری باتیں اگر آپ کے علم میں ہیں, جو کہ جب 14 سال والا سزا کا کیس توشہ خانہ کا ہوا تو ان کے نوٹس میں تھا. پہلا کیس بنا دیا نیب نے گراف کے سیٹ کا اور اب جو کیس بنا دیا وہ بنا دیا بلگیری کے سیٹ کا. تو گراف اور بلگیری کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے کہ ان کے کیسز اکٹھے جوائنڈر نہیں ہو سکتے یا یہ مس جوائنڈر ہوگا. تو سب سے بڑی جو نیب کی میلا فیڈے تھی وہ یہ تھی کہ جب عدت اور نکاح کیس میں 13 جولائی کو جیسے ہی ان کی ایکویٹل ہوا اور یہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلنے ہی لگے تھے تو بشرا عمران کو انہوں نے مین گیٹ سے پکڑ لیا کہ اب آپ کو ہم نیب کی کسٹڈی میں ہم لے رہے ہیں ایک نئے ریفرنس میں. اس تمام پروسیس کو, اس تمام نیب کی کارروائی کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. ایک معاملہ جو ہے وہ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب کے پاس مئی کے مہینے سے پینڈنگ ہے, جس میں آج ہم نے بہت پرزور استدعا کی ہے کہ آج دن تک ہماری سنوائی اس کیس میں نہیں ہوئی اور ہم عدالت کے آگے اپنا ایگریمنٹس رکھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات اللیگل اریسٹ کے, اللیگل ریمانڈ کے اور ملٹیپل پروسیکیوشنز کے, یہ تمام انٹر لنکڈ ہیں, یہ انٹرٹوائنڈ ہیں. ان کو اکٹھا سنیں اور ان کا اکٹھا فیصلہ کریں. آج ڈویژنل بینچ جس کی سربراہی مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کر رہے تھے, انہوں نے ہمارے اس استدعا کو اور ہماری اس انزائٹی کو کہ اس کیس میں سنوائی ہونی چاہیے اور جلد از جلد ہونی چاہیے اور تمام معاملات اکٹھے بریکٹ اور کلب کر کے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بھجوائے ہیں, یہ بتاتے ہوئے کہ اس میں پارٹی کی جو انزائٹی ہے وہ بہت بڑی بھی ہے, اس میں وہ کوئی مناسب فیصلہ کریں یا وہ خود سنیں یا وہ معاملہ جو دوسرے 2 معاملات کنیکٹڈ ہیں وہ ریٹ پٹیشنز بھی ادھر ٹرانسفر کر دیں. تو اب ان کا فیصلہ اکٹھے متوقع ہے, یہی ہم چاہتے ہیں. اور مین بات اس میں یہ ہے جو آپ کی شاید علم میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران دونوں نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری اس نئے ریفرنس میں جج صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے آگے رکھی اور جج صاحب نے وہ کسی وجہ سے وہ ضمانت ان کو نہیں دی اور 2 دن کی تاریخ ڈال دی ایڈ انٹرم بیل دیے بغیر, جو وہ نہیں ایسا کر سکتے تھے. اور جیسے ہی ہم عدالت سے باہر نکلتے ہیں بیل موو ہونے کے بعد, نوٹس ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی کو نیب آ کے اریسٹ کر کے لے جاتی ہے. تو ایسا واقعہ تو پہلے بھی ہوا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو لے گئے تھے نیب 9 مئی کو. سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری نیب کی کالعدم قرار دی, نیب کی اریسٹ کو انویلڈ قرار دیا اور دوبارہ ہائی کورٹ بھیجا القادر کی بیل میں, اور میاں گل حسن صاحب نے دوبارہ عبوری ضمانت پہ سماعت کرتے ہوئے ان کو ضمانت دی. سو ہمارے پاس بہت اچھے پریسیڈنٹ موجود ہیں. آل وی نیڈ ناؤ از اے ہیئرنگ, جو کہ آج ہم نے اپنا پرزور استدعا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب کے آگے رکھی ہے, انڈائریکٹلی تھرو مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہ یا وہ سارے معاملات اکٹھے سن لیں یا آپ سن لیں, وہ بھیج دیں, کوئی ایک سنیں تو تبھی بات ہے. فی الحال اڈیالہ میں اسی کیس کا ریمانڈ جاری ہے. ایک
एक देखिए नैब के रिमांड की 90 दिन की तोसी हुई, 90 दिन होता है, समझ आती है, बड़े कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट इल्ज़ामात पे बहुत कुछ तफ्तीश करनी है, जहाँ एक ही सवाल है कि और एक ही आइटम के ऊपर सवाल है, तो क्या उसके लिए आज 25वां दिन है फ़िज़िकल रिमांड लिए हुए, क्या 25 दिन चाहिए नैब को, क्या 90 दिन का पूरा उन्होंने डोज देना है? जब तक 90 दिन नहीं होंगे ज़मानत नहीं डाली जा सकती। तो हम फ़िलहाल, मैं अगर आपको अपनी हिकमत अमली बताऊँ, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ़ है कि रिमांड सेट असाइड हो जाए और ज़मानत डाल दें, और एक लंबी रिलीफ़ है और बेहतर रिलीफ़ है कि ये केस शुरू ही नहीं होना चाहिए। तो हमने आज यही इस्तदा की है कि हम सारे केसेस को क्लब करके आप इकट्ठा करें और हुक्म फरमा दें कि हम ये चौथी प्रोसिक्यूशन भुगतें या हाई कोर्ट इनको क्वाश करेगी। निप द ईवल इन द बड एट द राइट टाइम। थैंक यू वेरी मच।